اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، مرزا صاحب خیریت سے ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اپڈیٹ میں ہوں آپ کو پیارا دوست محمود کو تو شروع کرتے ہیں جی۔ آج کے ہم آپ کو بتائیں گے شام کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے غزہ کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے یوکرین کی صورتحال۔ تو شروع کرتے ہیں جی شام کی صورتحال کے بارے میں۔ شام کی صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح کی فوج نے شام کے تقریباً آدھے علاقے پر یعنی کہ کافی حصے پر قبضہ کر لیا شام کے، اور تقریباً 2000 سال بعد پہلی دفعہ اس طرح کی باقاعدہ فوج، ان کا کمانڈر اور ان کا چیف جو ہوتا ہے کمانڈر کا، وہ ادھر آیا ہے شام کی سرزمین پر۔ اور کیوں آتا ہے کمانڈر؟ اس لیے آتا ہے جب ان کی فوجوں نے قبضہ کر لیا، اس لیے اب تو شام بھی مسلمانوں سے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی مسلمان ملک نے ایک مذمت نہیں کی بلکہ ساروں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ترکی کے صدر نے بھی خاموشی اختیار کی ہے، کچھ نہیں بول رہا۔ اور جو شام کا صدر ہے جرانی، وہ بھی خاموشی اختیار کر کے بیٹھا، وہ ایک اتفاق بھی نہیں بول رہا کہ مذمت بھی نہیں کر رہا۔ تقریباً بہت سے علاقے پر شام کے اسرائیل کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ جو شام کا صدر ہے وہ اسرائیل کا پٹھو ہی ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہہ دو اس کا بھائی ہے، رائٹ ہی ہے، اور اسرائیل کا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کوئی مسلم مبارک بھی نہیں اس کی مذمت کر رہا، کیونکہ ان کا 2000 سال پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ اسرائیل کا یہ کہنا شام کا ان کا ہے، اور ان کے باوجود کا علاقہ یہ ان کو دوبارہ حاصل کرتے رہیں گے، اور تمام مسلمان اس سلسلے میں خاموشی اختیار کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف روس نے داخل شروع کر دیے شام میں، اور روس کا یہ خیال ہے کہ یہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے، اور کیونکہ اسرائیل شام پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور روس کا یہ کہنا ہے وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ شام کی مکمل طور پر حفاظت کرے گا، جو بھی اس کو کرنا پڑے کرے گا، کیونکہ روس کو پتہ ہے کہ اسرائیل تیسری جنگ عظیم چاہتا ہے، اور خطے میں امن نہیں چاہتا، اور اس لیے شام میں بربادی چاہتا ہے، اور بہت سے حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کی سرزمین کو کھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس لیے روس نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ایسا ہونے نہیں دیں گے، بلکہ وہ روس کے ساتھ ہے، اور بلکہ روس کا کہنا وہ شام کے ساتھ ہے، اور شام کی بھرپور مدد کرے گا جیسے بھی ہو، کیونکہ اس سلسلے میں باقاعدہ روس کی فوجیں باقاعدہ طور پر شام میں انٹر ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ شام کی سرزمین اسرائیل کھانا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جبکہ روس نے کہا اگر جہاں امریکہ ہوگا وہاں میں ہوں گا، اور یہ علاقہ ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ میں اسرائیل کو امریکہ کو جانے نہیں دوں گا۔ اب آپ کو عنقریب آپ کو دکھائی دیتا ہوا نظر آئے گا کہ روس کی فوجیں بھی شام میں آ چکی ہیں، اور شام کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علاقہ اسرائیل کو دیا جائے۔ اسرائیل کا بھی یہی پلان ہے کہ یہ شام کو قبضہ کر لیا جائے، اور کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ 2000 پران کا اپنے باوجود کا علاقہ ہے۔ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ شام مسلمانوں سے ہاتھوں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کوئی مسلمان کی مذمت نہیں کر رہا۔ اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں غزہ کی صورتحال بھی بڑی تیزی سے چینج ہوتی جا رہی ہے۔ یمن نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو وارن کیا، آخری وارننگ دی ہے، اگر غزہ کے مسلمانوں کو امداد ٹرک ان کو نہ دی گئی تو ہم اسرائیل پر بمباری شروع کر دیں گے، اور امریکہ پر بھی بمباری شروع کر دیں گے، امریکہ کے ایئر جہازوں پر، ان کے بحری جہازوں پر بھی، اور اسی طرح ہم اسرائیل کے شہروں پر بھی بمباری شروع کر دیں گے۔ یمن کا کہنا اگر اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کی امداد باہر نہ کی، یعنی کہ جو ٹرک امداد کے آئے ہوئے ہیں وہ نہ دیے، تو کیونکہ اسرائیل کا یہی خیال ہے کہ وہ غزہ کو مکمل طور پر کھانا چاہتا ہے، اور جبکہ بعض کا کہنا ہے اور کہ ہم اسرائیل کو کھانے نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے پہلے اسرائیل نے ہمارے بہت سے فلسطینی علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ غیر قانونی علاقے پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس طریق پر نظر ڈالیں تو اسرائیل کا پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے اپنا وجود قائم کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں پر بھی اتفاق ہو، مسلمان کی اسرائیل کی کسی چیز کی مذمت نہیں کر رہے۔ اب جو بھی مذمت کر رہا ہے وہ روس ہی کر رہا ہے، کیونکہ روس ہی مسلمانوں کو مکمل طور پر سپورٹ حاصل کر رہا ہے، اور غزہ کو بھی مکمل طور پر سپورٹ حاصل کر رہا ہے، اور ایران بھی اسی طرح غزہ کی سپورٹ حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہم لے کو چلتے ہیں یوکرین کی جنگ بھی بڑی تیزی سے چینج ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ
इसराइल का कहना है कि यूक्रेन की जंग बंद ना हो। अगर यूक्रेन की जंग बंद होगी तो रूस की फ़ौजें इधर आ जाएंगी, यानी कि शाम में आ जाएंगी और गज़ा में आ जाएंगी। इसलिए इसराइल का ख्याल है कि गज़ा की कि यूक्रेन की जंग नहीं बंद की और रूस को उधर ही बिज़ी रखा जाए और ये जो इसराइल के हदफ है मुकम्मल तौर पर हासिल कर सके। लेकिन आपको मैं पहले बता देते ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल करीब रूस अपनी फतह डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि यूक्रेन के बहुत से इलाके पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया है और अभी भी बहुत से इलाके कब्ज़ा करने जा रहा है और रूस की फ़ौजें तकरीबन बहुत से हिस्से पर यूक्रेन पर कब्ज़ा कर चुकी हैं और यूक्रेन की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर पहुँच चुकी है। उनको पता चल चुका है उनका जो सदर है वो उनका साथ नहीं दे रहा और जो दूसरी ताकतें हैं यानी इसराइल और यूरोपीय यूनियन भी चाहता है कि ये जंग जारी रहे यूक्रेन और रशिया की। लेकिन आपको मैं पहले बताता हूँ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका की सदर ने कह दिया है वो जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। अगर ये जंग बंद हो जाएगी तो इसराइल को उसका जो बयान है 2000 साल पुराना उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इसराइल भी नहीं चाहता कि जंग बंद हो यूक्रेन और रूस की। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। शुक्रिया।